ہم خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاہ صاحب کے جنازے میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں شریک ہونے والے سارے کے سارے بخشے جاتے ہیں۔ شاذ قلیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا سادات عظام سے کہ بار بار کہوں گا آپ سید مجاہد شاہ صاحب ہو جاؤ، آپ سید مجاہد شاہ صاحب ہو جاؤ۔ تو عزیز و دوستو، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اگر ہم اس بھول میں ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو یہ میرے لیے آپ کے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم جس پہ فریفتہ ہو رہے ہیں اس کی میعاد کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جو تناسب ہے، جیسا کہ ایک بے کنار سمندر ہو، اس کے اندر انگلی ڈبو کے باہر نکالو تو آپ بھی سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا کتنا پانی لگے گا، ایک قطرہ یا دو قطرے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی اور بے کنار سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی، اور پھر اتنی مختصر، اور اس پر مدار کیا ہے؟ الدنیا و مزرع الآخرہ۔ دنیا کی زندگی جو ہے دراصل آخرت کے لیے بونے کی جگہ ہے۔ جہاں تک کاٹنے کا تعلق ہے وہ آخرت ہے۔ ہماری سوچ صرف یہاں تک محدود ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کہ یہ مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا کے معاملات کو ذرا دیکھیے، ہر بندے کی ایک ہی دوڑ ہے کہ میں کس شعبے میں بڑا آدمی بن جاؤں، زمین کے لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے۔ تو یہ ساری کی ساری ذہن کی افتراء ہیں جس پر ہم فریفتہ ہیں اور اپنی زندگی دنیا کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری تگ و دو، یہ ممکن نہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، بھلا کامیاب ہو بھی جائیں۔ جو ہمارا ایک ذہن بن رہا ہے، جیسے ہم چل رہے ہیں، ہم اپنی تگ و دو سے، کوشش سے ساری دنیا کے مالک ہو جائیں۔ آپ ہی بتاؤ کہ وہ کتنے وقت کے لیے؟ آپ کی تاریخ کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شیر شاہ سوری تھا۔ اس کی جب حکومت ملی تو اس کی عمر تھی 70 برس۔ تو بڑے حسرت بھرے انداز سے کہا کرتا تھا، کاش عید تو ہوئی پر شام کو ہوئی، آج مروں کل مروں۔ اگر یہ سوچ آ جائے کہ دنیا تو صرف عارضی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کتنی وضاحت سے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب۔ کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہ کرنا کہ دنیا کی زندگی آپ کا وطن ہے، آپ کا گھر ہے۔ فرمایا آپ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، او عابر السبیل، یا ایک رہرو۔ آگے فرمایا وَخُذْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو زندہ بھی تصور نہیں کرو۔ یہ بات بڑی پرمغز ہے
زندہ تصور کرنے سے کیا مراد ہے؟ مردہ بدست وسال. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے، موت کا وہ ذائقہ چکھ لیتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سارے کا سارا جسم اس کا اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک پھوڑا. اب دیکھیے اچانک سے کسی کا ہاتھ لگ جائے تو ایک چیخ سی نکل جاتی ہے، مجھے تو یہاں پھوڑا تھا. سارے کا سارا جسم اس طرح ہونے کے باوجود کبھی کسی نے کہا آج تک، اور وہ مرنے والا غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، مسند صدارت پہ بھی، مسند وزارت پہ بھی، وہ بادشاہ بھی رہا، یہ بھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے جسم کو یہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ میرا منصب کیا تھا، تو کیا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا. آپ کی زندگی جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اب صرف اس مرکز پہ رہے گی، جو میرے محبوب حکم کریں وہ کرو. جہاں سے روکتے چلے جائیں رک جاؤ. تو اب مقصد یہی ہوا، اب آپ کی کوئی خواہشات، کوئی ارادات، اور ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، ایک شرط یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ مومن ہوں گے کب؟ فرمایا جب آپ مجھ سے پیار کرو گے. کتنا؟ اپنی جان سے بڑھ کر، بال سے بڑھ کر، اولاد، ماں باپ، سارے جہان سے بڑھ کر. جب تک آپ مجھ سے پیار نہیں کرو گے اتنے تک آپ مومن نہیں ہو سکتے. دوسری شرط جو رکھی ہے وہ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اور اتنے تک بھی آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو، ارادات کو، مرضیوں کو اس قانون کے تابع نہیں کرو گے جو قانون میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آیا. تو اب ہم اس مقصد کو سمجھ گئے کہ اپنے آپ کو یوں سمجھو گویا کہ مردہ جیسے اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ہم بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ہماری مرضیوں کا مالک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بنا دیا. میرے محبوب جو حکم کرتے جائیں وہ کرو، جو روکتے جائیں رک جاؤ. آج ہم سب مل کے ایک تحیہ کرتے ہیں کہ ہم کلمے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج میں یار گیا ہے. جو حکم ہو گیا اس کے سامنے سر جھکا دیا، بس بات ہی. اگر جس حال میں گزر رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 ایسے مواقع ہیں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. 3 ایسے مواقع ہیں کہ جس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہوگا. فردن جس پر موت طاری ہوتی ہے، سکرات لگتی ہے، غرغرہ لگتا ہے، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن زندگی ختم نہیں ہوتی. توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن ابھی زندگی کے کچھ لمحات باقی ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی سے وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر وہ جیت کے جا رہا ہے تو ان دنیا کی زندگی کی آنکھوں سے اپنی وراثت کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے. کیونکہ مومن کی وراثت، مومن کا گھر وہ بہشت ہے. وہ بہشت کو جب دیکھتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن والجنت للکافر. دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ کافر کے لیے بہشت ہے. تو جب یہ بہشت کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنی وراثت کو دیکھتا ہے، تو زبان حال میں یہی کہتا ہے ابھی میری قید باقی ہے، ابھی میری قید باقی، چھوڑو میرا گھر آیا، مجھے اپنے گھر جانے دو.
بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر ہار کے جا رہا ہے تو انہیں دنیا کی زندگی سے اپنا جہنم میں مقام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب مقام دیکھتا ہے جہنم کے اندر تو پھر کہتا ہے تھوڑا سا وقت مجھے ملے، میں بڑا اچھا بندہ بن کے آؤں گا۔ تو پھر حکم کیا ہوتا ہے؟ بڑے غصے سے کہا جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب آپ کو وقت نہیں ملا۔ کیا تو آج مر رہا ہے؟ آج تو دیکھ رہا ہے جہنم کو، آج مر رہا ہے؟ اب یہ بات آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آئے گی۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نیند ہے، نیند، اسے آدھی موت کہا گیا۔ اسے کیا کہا گیا؟ آدھی موت۔ تو ہر روز مرا کرتا تھا، آج تو موقع مانگ رہا ہے دیکھ کر، آج سے جب تک آپ کی زندگی رہی ہر روز مرا کرتا تھا، اور ہر روز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو ایک موقع عطا کرتے تھے، پھر دلا دیا کرتے تھے آپ کو۔ وہ کہا جاتا تھا یہ کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل۔ اب تک نہیں سنبھل سکا تھا، اب کہتے کہ تھوڑے وقت کے لیے مجھے وقت ملے، اب وقت نہیں ملے گا، جاؤ جہنم میں آپ کا ٹھکانہ ہے، وہ وقت نہ آئے۔ تو عزیز دوستو، آج آپ اور ہم بھائی ہیں، کل مومن اخوۃ، سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی۔ بھائی کیا بھائی کا نقصان برداشت کرتا ہے؟ بھائی بھائی کا دکھ برداشت کرتا ہے؟ نہ دکھ برداشت کرتا ہے، نہ اس کا نقصان برداشت کرتا ہے۔ دنیا کا، آخرت کا نقصان بھی ہو رہا ہے، آخرت کا دکھ بھی ہمارے سامنے، اور ہماری برادری بھی چل رہی ہے۔ تو کیا فائدہ ہماری اس برادری کا؟ آج ہم ایک تہیہ کر کے اٹھتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ ثابت کریں کیا ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ڈالتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو لاکھ کہتا پھرے میں مسلمان، میں مسلمان، اس کے پاس علامت تو نہیں ہے، نشانی تو نہیں ہے، نشانی تو نماز تھی، نماز تو وہ پڑھتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اب نماز کی اہمیت کی طرف اگر تھوڑا سا نظر کریں، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہے ہم نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اپنے ماسلف بزرگوں کو دیکھیں، اب دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک نماز کا کیا مقام تھا۔ زخموں سے چور ہیں لیکن اب بھی نماز یاد آ رہی ہے، نماز یاد آ رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ بھی نماز کے اندر ہے کہ نہیں ایسا؟ ان کے نزدیک نماز کا یہ مقام تھا۔ اور پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ایک عجیب مقام عطا کیا۔ عجیب مقام کیا ہے؟ عجیب مقام یہ ہے کہ نماز کو کہا جاتا ہے دنیا کی بہشت۔ نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز کا نام دوسرا جو ہے وہ ہے دنیا کی بہشت۔ یہ دنیا کی بہشت کیوں کہا گیا؟ جو اصلی بہشت ہے، یہ سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، علماء حضرات میں بار بار نشاندہی کرتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں کہ اللہ کا دیدار جو ہے وہ اللہ کے دیدار کی جو جگہ ہے وہ ہے بہشت۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں بہشت میں بہشتوں کو اپنا دیدار کروں گا۔ دراصل وہ نماز جو ہے، وہ جو بہشت ہے، اللہ کے دیدار کے لیے ہے۔ اب یہ نماز جو ہے یہ کیوں بہشت ٹھہری؟ نبی کریم علیہ السلام جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، وہاں جب اللہ کا دیدار ہوا تو دیدار کی لذت جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ہمیں کیا پیار ہوگا جو پیار اپنی امت سے نبی کریم علیہ السلام کو ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے وہ دراصل عکس ہے اس محبت کا جو آقا علیہ السلام اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، یہ اس کا عکس ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ سر سجود بھی ہیں، زبان پر یہی ہے یا اللہ میری امت کو بخش۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا، آپ فرماتے ہیں جب آپ کو اتارا گیا، آپ کی لب مبارک جو تھی وہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ متحرک ہیں، تو کان لگا کے سنا
تو پھر بھی یہی تھا، یا اللہ میری امت کو بخش۔ اب سب سے بڑا معجزہ، اور بھی معجزے، سب سے بڑا معجزہ یہ بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے فوق العرش بلایا، ہے نا ایسا؟ وہاں جب دیدار کی لذت، دیدار بھی کس طرح کا، ختم کتنے بجے؟ ٹھیک ہے، قاب قوسین او ادنیٰ، تھوڑا سا اس پر بھی تھوڑی سی نظر پڑ جائے۔ عرب کا ایک رواج تھا، یعنی دو قوسوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی قریب کر لیا اپنے محبوب کو۔ اب دو قوسوں سے کیا مراد ہے؟ عرب کا ایک دستور تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بڑی قومیں یا بڑی شاہیاں اپنے اپنے بادشاہ کو ایک مقام پر لے کے آتے، وہ بادشاہ آتے، سربراہ آتے، دونوں تیر کمان لے کے آتے، دونوں تیر کمان لے کے آتے، دونوں کمانوں کو آپس میں ملا کے ایک تیر کو دونوں بادشاہ چلایا کرتے، پھر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی کہ ہم ایک ہو گئے۔ اب جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے، اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی فاصلہ نظر آ رہا ہے اس کے درمیان؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ان سے بھی زیادہ قریب کر دیا، ان سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ جب یہ لذت محسوس ہوئی دیدار کی تو وہاں پھر امت یاد آ، یا اللہ میری امت کو بھی دیدار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تحفے کے طور پر یہ نماز عطا کی، فرمایا کہ یہ نماز پڑھیں گے میرا دیدار کر گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو فرمایا الصلاۃ مراج المومنین، نماز جو ہے یہ مومنوں کے لیے اللہ کا دیدار ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جو حقیقی بہشت ہے وہ بھی اللہ کے دیدار کے لیے، یہ نماز بھی اللہ کے دیدار کے لیے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہشت ہے، دنیا کی بہشت۔ اب اس میں ایک بات ضرور غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے وہ خوش نصیب جو نماز پڑھتا ہے یا نماز کو قبول کرتا ہے، یا وہ خوش نصیب جسے نماز قبول کرتی ہے۔ ایسا بھی تو ہے نا، کیونکہ ہم ایک مرتبہ بھی ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے اللہ۔ حقیقت ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا دیدار کرے، اسے توفیق دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے۔ جیسے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شوق ہوتا ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں۔ تو اب آپ سمجھ گئے وہ خوش نصیب جسے نماز نے قبول کیا، یا جس خوش نصیب نے نماز کو قبول کیا، یہ وہی خوش نصیب ہے جسے وہ بہشت قبول کرے گی۔ جس شخص کو دنیا کی بہشت میں قبول نہ کیا، یہ وہ بد نصیب ہے کہ وہ جہنم بھی، وہ بہشت بھی اسے قبول نہیں کرے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا کلام گواہ ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ بہشت اور دوزخ کے دروازے اٹھ جائیں گے، بہشتی ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو وہ فلاں کھڑا، وہ فلاں کھڑا، وہ فلاں کھڑا، وہ فلاں کھڑا، پہچان کے کہیں گے۔ پھر اس کے بعد پوچھیں گے بتاؤ کیا چیز آپ کو جہنم کے اندر لے کے آئی؟ ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے سنیے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام پر کیا مطلب سمجھ گئے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم نے دنیا کی بہشت کو قبول نہیں کیا، اس لیے اس بہشت نے ہمیں قبول نہیں کیا، اس لیے ہم جہنم میں کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے ان کو پر لگ جائیں گے، پرواز کریں گے تو سیدھے بہشت میں چلے جائیں گے، وہاں کے رضوان اکٹھے ہو جائیں گے۔ پوچھیں گے آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ آپ نے حشر کی گرمی کو دیکھا؟ ہمیں نہیں خبر۔ وہاں میزان لگا ہوا تھا؟ ہمیں نہیں خبر۔ سفر کر کے آپ نے آنا تھا پل صراط کا؟ ہمیں نہیں خبر۔ پھر وہ پوچھتے ہیں بتاؤ، میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پوچھیں گے بتاؤ کہ آپ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 جواب دیں گے، 3 جواب۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ ان لوگوں میں آپ بھی شامل ہوں۔
اور بڑے بہترین اور سادہ سا جواب ہیں، 3 جواب جو بالکل سادے سے۔ پہلا جواب ان کا یہ، ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا کرتا تھا، معلق رہا کرتا تھا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ فرمائیے کہ مسجد میں کیا ہے؟ کیا کوئی بیع و شراء کی باتیں ہیں؟ وہاں کوئی خورد و نوش کا سامان ہمارے پاس ہمارے لیے موجود ہوتا ہے؟ ہم کس لیے جاتے ہیں؟ حقیقت اب وہ جو آپ سن چکے، کیا کہ کب اللہ کا بلاوا آئے گا ہمارا دیدار کرو، کب بلاوا آئے گا ہمارا دیدار کرو، یعنی اذان کب آئے گی کہ او نماز پڑھو، کب اب بلاوا آئے گا کہ ہمارا دیدار کرو۔ دوسرا جواب ان کے یہ، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے غلطی ہو جایا کرتی تھی، ہم پشیماں ہوتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ بھی نہیں بناتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی تھے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی تھے۔ جور و جفا ہے دم بدم، مہر و وفا ہے گاہ بگاہ، اینی سجن واہ واہ تو اینی سجن واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا، ہم نے بس یہی کہا الحمدللہ علی کل حال۔ اگر غریب ہیں تو الحمدللہ، امیر ہیں تو الحمدللہ، صحت ہے تو الحمدللہ، بیماری ہے تو الحمدللہ، کسی حال میں بس ہمیں تو اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ بس تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، بجز حق کوئی گفتگو نہ رہے، آرزوئے وصال بھی ہے ایک پردہ، آرزو تو یہ ہے کہ آرزو نہ رہے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا لاہ عمل تیار کریں۔ پہلی بات تو یہ نماز والی، دوسرا یہ ہے کہ محبت جو ہے آقا علیہ السلام کی، محبت کا مرکز دل ہوا کرتا ہے، محبت کا مرکز دل ہوا کرتا ہے۔ یہ بتانے سے نہیں ہوتی، یہ محبت جو ہے، اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، یا پھر آخرت کے لیے، اسی محبت کے ظہور کے لیے، جہاں ہم محبت کا اظہار کرتے رہے، جس حال سے کرتے رہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نصیب جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے آئے گا، وہ زیادہ سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ دوسرا مشورہ یہ ہے، آج یہیں بیٹھے بٹھائے ایک تحیہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زبان کو وقف کرتے جا رہے ہیں درود و سلام کے لیے۔ میرے ساتھ پڑھیے آسان سا درود و سلام، صلاۃ اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی۔ اور سب سے آخری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لا ینظر الی صورکم و الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و الی نیاتکم و اعمالکم۔ میں آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، آپ حسین ہو کبھی شکل کے ہو، میں آپ کی امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، میری نگاہ تیری دل پر ہے، نیت پر ہے، اعمال پر۔ اب دل پر سب سے محبوب ترین فریضہ جو آپ سن چکے کیا ہے، وہ نماز ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت اس کے دل پہ ڈال دیتے ہیں۔ جب تک اس کی دل نماز میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی نگاہ اس کے دل پہ ہوتی ہے۔ جس وقت اس کی دل گئی، سینے سے نکل گئی، کسی اور خیالات میں پھنس گئی، وساوس میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت اٹھا لیتے ہیں۔ جس وقت نماز سے فارغ ہوتا ہے، فرشتوں نے تو ظاہر کو دیکھا، اس کے اٹھنے کو دیکھا، بیٹھنے کو دیکھا، رکوع کو دیکھا، قومے کو دیکھا، جلسے کو دیکھا، دل کا تو پتہ نہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ اس کی نماز کا کرنا کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ حکم ہوتا ہے اس کے منہ پہ مار دو۔ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ فرمایا لا یجوز الصلاۃ الا بحضور القلب، فرمایا وہ نماز ہی نہیں جس کے اندر دل حاضر نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دل جو ہے اس پر سارے کا سارا مدار ہے۔ اب دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ کی نگاہ میں منور کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے فرمایا لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ سارے دوست جتنے نئے پرانے تشریف فرما ہیں،
اب آپ دل سے اللہ اللہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، آپ اس قدر خوش نصیب ہیں، میں بار بار آپ کو مبارک دینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں میں کہیں نہیں سما سکتا، کہیں بھی نہیں سما سکتا، لیکن جب سمانا چاہتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ کہاں سماتا ہوں؟ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ حقیقتاً مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کے شکر میں کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر بنایا وہ کر رہا ہے اللہ 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 کے شکر میں۔ اللہ، آپ سب مل کے ساتھ میرے کہیے، دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ دراصل مومن کے دل کی حقیقت ہے۔ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں، جا لیں یہ میں پینے کی جا نہیں، مشرک کے دل میں دیکھ وہاں پر خدا نہیں۔ مومن کا دل تو اللہ کا ذکر ہے، اور مومن کا دل دھڑکتا نہیں بلکہ وہ کرتا ہے اللہ اللہ۔ آپ اسی خیال میں رہا کریں تو اس کی قیمت کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ 70 سنۃ، فرمایا ایک لمحہ کہتے ہیں آنکھ جھپکنے کو، ایک لمحہ دل سے اللہ اللہ کرنا 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، جیسے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر سے نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ نور ہر جگہ کام آئے گا، اور خاص طور پر یہ پل صراط پہ کام آئے گا۔ جب آپ ہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میرے مشورے آپ کو پسند آ گئے، آپ اس پہ عمل کریں، تو جب آپ قدم رکھیں گے نیچے جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومنہ اطفأ نورو کا ناری، جز یا مومنہ اطفأ نورو کا لہبی، مومن جلدی نکل جلدی نکل جلدی نکل، تیرا دل کا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے، اگر تو آہستہ سے چلے گا میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی، مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے چاہے وہ کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ ہو، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے یہ سفر طے کر کے بہشت میں چلا جائے گا۔ جو مسئلہ سنا شریعت پاک کا، وہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہم کسی غیر مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں۔ میں بار بار عرض کروں گا، اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے سجا دو، تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی، کیوں؟ آج کوئی پتہ نہیں ہیں کل نہیں، کم سے کم جب اس دنیا سے جائیں تو ملاقات آپ بتاؤ کن سے ہوگی؟ جب ہوگی تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اور قیامت والے دن فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہوں، کھڑے ہوں کہیں اور جگہ، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے، اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ آپ کے معمولات میں یہ بھی ہو کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی، انا بیت الدودات، انا بیت الوحشت، انا بیت الظلمات، انا بیت الوحدت، اسی طرح 70 قسم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا میں بھی 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، اور آپ بھی 70 دفعہ استغفار پڑھا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔